اتنی دیر کیوں ہو گئی گھر آنے میں؟ شانتی کے گھر سے تو آپ 7 بجے نکل گئے تھے نا؟ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ نہال اور نمیر اسی وقت گھر پہنچے تھے۔ نمیر اپنے بیڈ روم میں آیا، وہ توقع کر رہا تھا اس وقت عنایا سو چکی ہوگی، مگر توقع کے خلاف وہ جاگ رہی تھی، بلکہ اسے کل رات والے واقعے پر ناراض ہونے کی بجائے وہ خوش لگ رہی تھی، اور یہ خوشی کی وجہ یقیناً اس کی دوست کا نکاح تھا جس کی ڈیٹیل اسے شان سے موبائل پر دے چکی تھی۔ آفس میں میٹنگ تھی، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تم کیوں جاگ رہے ہو اس وقت؟ نمیر کوٹ اتارنے کے بعد ٹائی کی نوٹ ڈیلیٹ کرتا ہوا عنایا سے پوچھنے لگا، خوشی کے مارے میری تو آج نیند ہی اڑ گئی ہے، شانزے سے ملنے کا اتنا دل چاہ رہا تھا، کیا بتاؤں؟ عنایا نمیر کا کوڈ ہینگ کرتے ہوئے بولی۔ نمیر نے ایک نظر اس کو دیکھا، وہ واقعی خوش تھی، جب بھی اس وقت بغیر ناراضگی کے نارمل انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ ڈیئر وائف، اپنی خوشی میں آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ کے شوہر نے رات کا ڈنر کیا بھی ہے کہ نہیں؟ نمیر اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا تو عنایا کے لب سکڑے، او سوری میرا دھیان نہیں گیا، اب چینج کریں، آ جائیے میں کھانا لگاتی ہوں۔ عنایا نمیر کو بولتی ہوئی کچن میں جانے لگے، تب ہی نمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رہنے دو، ڈنر کر چکا ہوں میں۔ نمیر اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چینج کر کے جب وہ واپس آیا تو عنایا بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نمیر نے محسوس کیا کل سے اسے بیڈ پر سونے کے لیے کہنا نہیں پڑتا تھا۔ نمیر بیڈ پر آگ اپنے سائڈ پر لیٹا۔ آج صبح سے وہ آفس کے کاموں میں، اس کے بعد نوفل کے نکاح میں، اور پھر میٹنگ میں بزی رہا، اس لیے تھکن کے باعث اسے کافی نیند آ رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے شانزے کے فادر نے نالا آنٹی کو فرائیڈے کے دن نکاح کا بولا تھا کہ شانزہ کا نکاح ان کے کزن سے ہوگا، اور وہ لوگ ایک دن پہلے ہی یعنی آج اچانک نکاح کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ عنایا بیڈ پر بیٹھی ہوئی نمیر کو دیکھ کر ایسے بتانے لگی جیسے کہ کوئی وہ بہت ضروری واقعہ ہو۔ ہاں معلوم ہے، نوفل سے پورا سین معلوم ہوا تھا، پھر میں اور نہال نکاح کے وقت وہیں پر موجود تھے، ہمیں خود میں معلوم ہو گیا آگے کیا ہوا۔ نمیر نے عنایا کو بتاتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تاکہ عنایا سمجھ جائے وہ سونا چاہتا ہے، اور لائٹ بند کر دی۔ اور یہ تھوڑی معلوم ہوگا، جب آنٹی شانزے کا نکاح کا بتانے آئی تو شانزے اور آنٹی روم کا دروازہ بند کر کے بیٹھی ٹکی تاکہ اس کا تھوڑا وقت گزر جائے۔ عنایا نمیر کا بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے باقی کا سین بتانے لگی، جس میں نمیر کو ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ نمیر کے گھورنے کا نوٹس لیے بغیر فل انجوائے کرتی ہوئی شانزے کے ایک ایک ڈائلاگ بتانے لگی، جس سے نمیر کو احساس ہوا ان دونوں سہیلیوں کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو اپنا پورا دن کا روٹین اپنی سہیلی کو فون کر کے بتاتے ہیں، اور بعد میں کال کرنے کے بعد انہیں افسوس ہوتا ہے کہ آج کھانے میں لوکی کا رائتا بھی تھا، یہ تو بتایا ہی نہیں۔ نمیر سنیے نا، میں آگے اور بھی انٹرسٹنگ بات بتانے لگی ہوں۔ معلوم ہے جب شانزے کی کزن ہے، نمیر جو اس کا قصہ سن کر تھکن کے بعد سے غلطی سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ عنایا نے اس کا بازو ہلا کر اس کو دوبارہ جھکایا اور پھر شانزے کے کارنامے بتانے لگی۔ اب نمیر بے بسی سے آنکھیں کھولے عنایا کی بات پر سر ہلانے لگا، مگر جب وہ سن کر پاکے اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ ایک دم بول پڑا، عنایا پلیز یار، کل صبح میں لیٹ آفس جاؤں گا، اور صبح اٹھنے کے ساتھ ہی شانزے کی پوری سٹوری تم سے ڈیٹیل میں سنوں گا۔ چندہ ابھی یہ لائٹ بند کر دو اور تم بھی سونے کی کوشش کرو، اچھے بچوں کی طرح، شاباش۔ نمیر عنایا کو بہلاتا ہوا بولا اور تکیہ اپنے سر کے نیچے سے نکال کر اپنے چہرے پر رکھ لیا مگر تب سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب عنایا نے ایک لاسٹ انٹرسٹنگ بات کہہ کر اس کے چہرے سے تکیہ ہٹایا، اور ایک بار پھر نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ نمیر اسے حیرت کی بجائے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا، شاید اتنی باتیں تو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کی ہوں گی جتنی باتیں وہ نمیر سے پچھلے آدھے گھنٹے سے کر رہی تھی۔ جب کسی بات پر ہنستی ہوئی اس نے نمیر کے آگے تالی کے لیے ہاتھ بڑھایا، نمیر نے تالی مار کر عنایا کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے سینے پر رکھا۔ اب وہ نمیر کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی اسے شانزے کی باتیں بتا رہی تھی۔ نمیر کو شانزے کے ٹاپک میں تو کوئی دلچسپی خاص نہیں تھی، مگر وہ عنایا کے کھلتے ہوئے ہونٹوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اب عنایا کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلکہ غور سے وہ اس کے ہونٹوں کا شیپ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک دم نمیر کے دل میں ایک خیال آیا، وہ اپنے خیال کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اچانک اٹھ بیٹھا، اپنا ایک ہاتھ عنایا کی کمر کے گرد حائل کر کے دوسرے ہاتھ سے اس کا جوڑا پکڑ کر اپنے ہونٹ وہ عنایا کے ہونٹوں پر رکھتا ہوا وہ اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر جھک چکا تھا۔ عنایا جو بڑے مگن انداز میں نمیر کے تاثرات نوٹ کیے بغیر اسے شانزے کی باتیں بتانے میں مصروف تھی۔ اچانک ہونے والی کارروائی پر پہلے تو حیرت سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی، اور جب نمیر نے اسے بیڈ پر لٹایا تب وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ کمرے میں نام ہونے والی معنی خیز خاموشی کا دورانیہ جب وہ طویل ہوا تو عنایا کو لگا نمیر اگر اس سے دور نہیں ہوا تو وہ سانس لے نہیں پائے گی۔ تب عنایا نے نمیر کی شرٹ کا مضبوطی سے پکڑا ہوا کالر چھوڑ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، جس کے لیے نمیر ابھی ہرگز تیار نہیں تھا، بلکہ عنایا کے پیچھے ہٹانے سے نمیر کے انداز میں مزید شدت آ گئی۔ جب عنایا نے اپنے نازک ہاتھوں سے نمیر کے بازو پر مکے مارنے شروع کیے تب نمیر اس پر ترس کھا کر اٹھ بیٹھا اور ایک لمبا سا سانس ہارج گیا، جبکہ عنایا حیرت سے اس کو دیکھتی ہوئی اپنی
پھولی ہوئی سانس بحال کرنے لگی۔ اس سے پہلے نمیر اس پر دوبارہ جھکتا نایا کروٹ لے کر دوسری طرف اپنا رخ کر کے لیٹ گئی۔ یہ شرم تھی، جھجک یا گریز نمیر سمجھ نہیں پایا۔ چند سیکنڈ میں عنایت کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر کمرے کی لائٹ بند کرتا ہوا بیڈ پر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ کل رات نوفل شاندے کے علاوہ نائلہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کو بھی اپنے ساتھ نکال لیا ہے، جس سے شاندے کو دل میں ایک خاص طرح سے اطمینان ہوا، ورنہ اسے نائلہ کی فکر لگی رہتی۔ گھر میں آنے کے بعد رات کے کھانے سے فارغ ہو کر نوفل نے فریدہ اسٹیپ مدر کو ویڈیو کال ملا، جس پر نوفل نے سرسری انداز میں آج رونما ہونے والے واقعہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اپنے نکاح کے بارے میں بتایا۔ وہ فریدہ کو اپنی پسند سے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ فریدہ نوفل کے فیصلے سے خوش تھی، اسے اس کی نئی زندگی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مبارکباد بھی دی۔ اس کے بعد نوفل نے ویڈیو کال پر ہی فرید اور خرم سے شاندے کا بھی تعارف کروایا۔ فریدہ کو شاندے بہت پسند آئی۔ اس نے نوفل سے جلد ہی پاکستان آنے کا وعدہ کیا۔ کال سے فارغ ہونے کے بعد نائلہ کو اس کا روم دکھا کر جب نوفل شاندے کو بیڈ روم میں لے کر آیا تو نوفل کے موبائل پر کال آئی۔ کمشنر صاحب نے اسے ایمرجنسی میں لگنے والی ڈیوٹی پر فوراً طلب کیا۔ نوفل منہ لٹکاتا ہوا یونیفارم پہننے لگا، جس پر شاندے نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اس سے ریسٹ کرنے کا کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا، آج اس کی ظالم حسینہ اس کے پاس موجود تھی، مگر کمشنر صاحب اس سے بھی بڑھ کر ظالم ہو گئے، جنہوں نے شادی والی رات اس کی نائٹ ڈیوٹی لگا دی۔ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر وہ صبر کرتا ہوا نائٹ ڈیوٹی انجام دے کر وہ ابھی گھر لوٹا تھا۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ بیڈ روم میں آیا تو بیڈ پر شاندے کو سوتا ہوا پایا۔ نوفل کے چہرے پر مسکراہٹ، اپنے بیڈ پر اس سے اضافے پر وہ جی بھر کے خوش ہوا۔ یونیفارم چینج کرتا ہوا وہ بیڈ پر آیا، شاندے کے برابر لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظر کا حصار محسوس کر کے شاندے کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کے کھلنے سے ہی اس نے اپنے برابر میں نوفل کو اپنی طرف کروٹ سے لیٹے دیکھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ تم کب واپس آئے؟ شاندے بیڈ سے اٹھ کر نوفل سے پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں، تم بتاؤ، نیند آرام سے آ گئی تھی؟ نوفل اب سیدھا لیٹا ہوا شاندے سے پوچھنے لگا۔ اتنے دنوں بعد ہی تو آج سکون کی نیند آئی ہے، ورنہ تو چند دنوں سے میں اور امی مسلسل خوف کے ساتھ جی رہے تھے کہ ابو اور تایا مل کر زبردستی میرا جمشید سے نکاح ہی نہ کروا دے۔ شاندے نوفل کو دیکھ کر اپنے خدشے کو ظاہر کرنے لگی، تبھی نوفل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہو سکتا تھا بھلا؟ اب تمہیں آنٹی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کہ تم نے سکون سے نیند پوری کر لی تو اب میرے قریب آ کر تھوڑے سے سکون کے لمحات مجھے فراہم کرو۔ نوفل نے نرمی سے اس کا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ نوفل کے سینے پر آ لگی۔ صبح کا آغاز ہوتے تم نے اپنا چچوڑا پن شروع کر دیا۔ شاندے نے اسے سنجیدگی کا لبادہ اتارتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کو گھورتی ہوئی بولی، میری جان، اس سے چچوڑا پن نہیں، رومانس کہتے ہیں، جس کو کرنے کی اجازت نامہ مجھے کل رات ہی درکار ہو گیا ہے۔ اب تم کوشش کرنے کے باوجود مجھے ہرگز نہیں روک سکتی۔ نوفل شاندے کو اپنے حصار میں لیتا ہوا اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتا ہوا بولا، ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نوفل جو شاندے کی گردن پر جھکنے لگا تھا، اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ معافی؟ مگر کس بات کی؟ نوفل حیرت زدہ ہو کر شاندے سے پوچھنے لگا، مجھ سے پہلے تم اس الشبا کو کس کر چکے ہو؟ شاندے نے ٹکا کر اسے تانا مارا، یار تم تو ظالم حسینہ سے ظالم بیوی بن چکی ہو، تمہیں اس وقت میرے جذبات کا تھوڑا سا بے احساس کرنا چاہیے، اور تم ایسی سچویشن میں مجھے الشبا کے تانے مار رہی ہو۔ نوفل نے معصوم شکل بنا کر اسے احساس دلایا۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا کیوں اس نے اپنے پرانے افیئر کا شاندے کو بتایا۔ بچپن سے ہی تمہارے کرتوت ایسے ہے کہ تمہیں تانے دیے جائیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے، سمپل معافی مانگنے کو کہا ہے۔ شاندے سیریس ہو کے بولی، جیسے اب یہی اس کے لیے اہم موضوع تھا۔ میں معافی مانگوں ہی کیوں جب میں نے کس کی ہی نہیں، کس تو میں اب تمہیں کروں گا۔ نوفل دوبارہ مکرتا ہوا اپنے ہونٹ شاندے کے گال پر رکھ چکا تھا۔ شاندے اس کی حرکت پر ایک دم سٹپٹائی، اگر کس نہیں کی تھی تو تم اس طرح مسکراہٹ کیوں چھپا رہے ہو؟ اب مجھے پہلے یہ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں زندگی بھر اس بات کے تانے دیتی رہوں گی۔ شاندے اس کے حصار میں بنا خوف کی بولی، کس نہیں کی تھی میری جان، صرف اسے کس کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ نوفل ہار مانتا ہوا اب تک کے انداز میں بولا۔ پھر شاندے نے تجسس سے پوچھا، پھر یہ کہ اس نے کہا اگر دم ہے تو اپنی خواہش پوری کر کے دکھاؤ۔ نوفل پریشان ہو کر بولنے لگا اور اٹھ کر بیٹھا۔ پھر شاندے بھی اٹھ بیٹھی اور اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھنے لگی، پھر یہ کہ میں خوش ہوتا ہوا جیسے اس کے قریب اپنا چہرہ لایا، انہوں نے بالکل تمہارے ہی والے اسٹائل میں الٹے ہاتھ کا میرے سیدھے گال پر تھپڑ کھینچ کے مار دیا، اور اس تھپڑ کھانے کے بعد وہ ہمیشہ مجھے بہنوں کی طرح لگنے لگی، جبکہ تمہارے تھپڑ کھا کر میں نے اسی دن تمہیں بہن بنانے کے بجائے اپنے چنو منو کی ماں بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ سچ بولا ہے، اور الشبا کے تھپڑ والی بات تو میں نے نہال اور نمیر کو بھی نہیں بتائی، صرف آج پہلی دفعہ تمہیں ہی بتا رہا ہوں۔
کس میں نے کسی بھی لڑکی کو نہیں کیا آج تک، پہلی دفعہ تمہیں یعنی اپنی بیوی کو کی ہے۔ نوفل بالکل معصوم بچوں کی طرح شاہزادے کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرنے والے سٹائل میں راز شیئر کرنے لگا، جس پر شاہزادے کو ہنسی آ گئی۔ اب تو ایک اور کس کا لو نا، اجازت ہے؟ شاہزادے کو لٹا کر اس پر جھکتا ہوا بولا۔ شاہزادے کے کچھ بولنے سے پہلے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ نوفل بس اب ہٹو پیچھے۔ شاہزادے اس کی بے باکی پر بلاش کرتی ہوئے بولی، مگر اب نوفل اس کے سننے کے ہرگز موڈ میں نہیں تھا، اس لیے چھوٹی چھوٹی گساہی کرنے کے بعد اب وہ پورا من مانی پر اتارا تھا۔ شاہزادے کو بھی اندازہ ہو گیا اب اسے روکنے یا منع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے وہ اپنی دلی آمادگی سے اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپنے کے لیے تیار ہو گئی۔ صبح نمیر کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے برابر میں خالی بستر پر پڑی۔ آج پہلی دفعہ صبح کے عنایا نمیر سے پہلے اٹھ گئی تھی، پھر نمیر کو کل رات والا منظر یاد آیا، ساتھ ہی ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ نمیر اٹھ کر بیٹھا تو وارڈ روب کے ہینڈل پر اس کے آفس کا ڈریس ہینگ تھا، جو یقیناً عنایا ہی ہینگ کر کے روم سے باہر نکلی ہوگی۔ وہ تو اب مسز اپنے شوہر کا سامنا نہیں کر پا رہی، نمیر سوچتا ہوا مسکرانے لگا۔ عنایا بی بی آج تو آپ سویرے سویرے جا گئی۔ عنایا آج حمیدہ کے کچن میں آنے سے پہلے موجود تھی، تبھی حمیدہ حیرت کرتی ہوئی بولی، ہاں رات کو صحیح سے نیند نہیں آئی تھی، اب نمیر کے جانے کے بعد ہی سوں گی۔ عنایا نمیر کے لیے پراٹھا جبکہ سبت اور اپنے لیے کارن فلیکس تیار کرنے لگی۔ ہاں جی، شادی کے بعد تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، حمیدہ ٹھنڈیا بڑھتے ہوئے بولی، جس پر عنایا حمیدہ کو گھورنے لگی۔ حمیدہ فضول باتیں کم کیا کرو، جلدی سے چائے کا پانی رکھو، عنایا حمیدہ کو ڈانٹتے ہوئے بولی تو حمیدہ جلدی سے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ کل رات نمیر کی بے باکی کے مظاہرے پر ایک بار پھر عنایا کو شرم آنے لگی۔ اسے بھی کیا ضرورت ہے نمیر کے سامنے اتنا پٹر بولنے کی۔ وہ اپنے اوپر ملامت کر کے نمیر کا سوچنے لگی، ذرا لحاظ نہیں، بے شرم کہیں گے۔ عنایا دل ہی دل میں نمیر سے مخاطب ہوئی، اف میں شرما کیوں رہی ہوں، مجھے تو نمیر کی حرکت پر غصہ آنا چاہیے، یا اللہ مجھے غصہ کیوں نہیں آ رہا۔ عنایا گھبراتی ہوئی کچن میں چاروں طرف نظر دوڑانے لگی، کہیں کوئی اس کے اندر کا چور نہ پکڑ لے۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی تبھی عنایا کو نمیر کی آواز سنائی دی، وہ یقیناً کمرے کے دروازے پر کھڑے سے پکار رہا تھا۔ عنایا اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو شکر تھا صبح اس کی خود ہی آنکھ کھل گئی اور نمیر کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گئی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی نمیر اب صبح اس کو دیکھے بنا تو ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے سست قدموں سے چلتے ہوئے روم کے اندر جانے لگی۔ آپ نے بلوایا؟ نمیر اپنی شرٹ پہنا تھا تب عنایا نے کمرے میں آ کر سر جھکا اس سے پوچھا۔ ہاں جی ہاں، اور جلدی سے میری ہیلپ کرو۔ نمیر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا ہوا بولا، کیا ہیلپ کرنی ہے؟ عنایا اس کے قریب آ کر جھجکتی ہوئی پوچھنے لگی، پہلے اپنی شکل تو دکھاؤ۔ یہ کیا نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح سر جھکایا ہوا ہے؟ نمیر نے باروب لہجے میں بولتے ہوئے عنایا کی تھوڑی پکڑ کر کہا۔ بولیے کیا کرنا ہے؟ نمیر عنایا کو دیکھنے لگے تو عنایا نے اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر پوچھا، ٹائی اٹھا کر لاؤ میری۔ نمیر عنایا کو کہتا ہوا کپ کے بٹن لگانے لگا۔ عنایا نے بڑھ رکھی ہوئی ٹائی اٹھا کر نمیر کو دینی چاہیے۔ مجھے کیا پکڑا رہی، جلدی سے باندھو اسے۔ نمیر مگن انداز میں اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا ہوا عنایا سے بولا، کس کے آپ کے باندھنا ہے؟ عنایا بدحواس ہو کر بولی، تو کیا اپنے باندھوں گی ٹائی؟ نمیر اس کو کنفیوز دیکھ کر پوچھنے لگا، مگر مجھے تو ٹائی باندھنا آتی ہی نہیں۔ عنایا اس کو دیکھ کر پریشان ہو کر بولی، کیا تمہیں ٹائی باندھنی نہیں آتی؟ نمیر نے جتنی حیرت سے اسے سوال کیا عنایا کے شرمندہ ہونے کے لیے کافی تھا، تو کیا میں کالج ٹائز لگا کر جاتی تھی؟ مگر عنایا برا مانتی ہوئی بولی، جس پر نمیر مسکرایا، جی ہاں، میں تمہیں ٹائی باندھنا سکھاتا ہوں۔ نمیر عنایا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے قریب کھڑا کر کے اس کا دوپٹہ بر پر رکھنے لگا اور مہارت سے اسی کے گلے میں ٹائی باندھ کر اسے دکھانے لگا، چلو شاباش، اب تم میرے باندھو۔ نمیر اس کے گلے سے ٹائی نکال کر اپنے گلے میں ڈالتا ہوا بولا۔ عنایا جھجکتے ہوئی ٹائی باندھنے کی کوشش کرنے لگی، تب نمیر اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کرنے لگا، آپ ایسا کریں گے تو پھر میں کیسے باندھوں گی؟ عنایا شکایتی انداز میں اس کو دیکھ کر کہنے لگی، اپنی توجہ اپنے کام پر رکھو، میرے اوپر نہیں، باندھو جلدی سے۔ نمیر روب دار لہجے میں اس سے کہنے لگا، اسے بھی چن کر شوہر ملا تھا جو اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہرگز بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ عنایا دوبارہ سے ٹائی باندھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر نمیر کی مسلسل اپنے اوپر اٹھنے والی نظروں سے نروس ہونے لگی۔ نمیر کی نظروں سے احساس دلا رہی تھی کہ وہ بغیر دوپٹے کے اس کے بے حد قریب کھڑی ہے۔ نہیں، مجھ سے نہیں باندھی جائے گی یہ ٹائی، اب خود باندھے اسے۔ عنایا نمیر کو کہنے کے ساتھ اپنا دوپٹہ اٹھا کر روم سے جانے لگی۔ عنایا کو معلوم تھا وہ جان بوجھ کر اسے پریشان کر ہے، جب تک تم ٹائی نہیں باندھو گی اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ نمیر کی بات پر عنایا کی رونے والی شکل ہو گئی، مجھ سے نہیں باندھی جائے گی نمیر آپ کو کوئی اور کام بول دے۔ عنایا بیچارگی سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، گویا کبھی کبھی وہ اسے بہت پریشان کرتا تھا، تب عنایا کا شدت سے دل چاہتا تھا وہ اس کا گلا ہی دبا دے۔
ٹھیک ہے بجی ہاں آؤ۔ نمائر کی بات سن کر وہ شکر ادا کرتی اس کے پاس کم از کم ٹائی باندھنے سے تو اس کی جان چھوٹی۔ انائی کے قریب آنے بعد نمائر نے دوبارہ انائی کی کمر اپنے ہاتھ کے قسمی نمائر کے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک کام پر۔ انائی نے پوری آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا جبکہ نمائر اسے بالکل نارمل انداز میں اپنا دوسرا کام بتا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں اسے صبح صبح تنگ کر رہا تھا۔ مجھے ناشتہ بنانا ہے، انائی بولتے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے لگی، مگر نمائر کے آگے اس کی زور آزمائی نہیں چلی۔ کس کرو گی یا ٹائی باندھو گی، جلدی بتاؤ۔ نمائر اس کو مزید خود سے قریب کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں رات تک ٹائی باندھنے کی پریکٹس کر لوں گی، اگر کل صبح نہیں باندھ سکے تو آپ کو کس کروں گی۔ انائی ایک سانس میں تیزی سے بولی۔ نمائر کے ہونٹوں پر ایک دم مسکراہٹ آئی۔ اسمارٹ گرل، اگر کل صبح تم ٹائی نہیں باندھ سکے تو میں ایک کس پر تو ہرگز گزارا نہیں کروں گا۔ نمائر مانی ہیزی سے اس کو دیکھتا ہوا بولا اور انائی کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ انایا فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ تم صبح صبح نمائر کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ابھی وہ اپنی سانس بھی بحال نہیں کر پائی تھی، نہال اپنے کمرے سے نکل کر انایا کو دیکھتا ہوا بولا، جس پر وہ گھبرا کر نہال کو دیکھنے لگی۔ جی مجھ سے نمائر کو کام تھا، انایا ہکلاتی ہوئی بولی۔ یہ نمائر تمہارے لیے نمائر بائی سے نمائر کم ہو گیا۔ نہال فوراً اس کا جملہ پکڑتا ہوا بولا، شاید جلدی میں منہ سے نکل گیا، دھیان نہیں دیا میں نے۔ انایا مزید گھبراتے ہوئے اسے وضاحت دینے لگی کہ وہ کہاں پھنس چکی تھی۔ بے بسی سے سوچنے لگی۔ ہاں تو واقعی اب لگتا ہے تمہارا مجھ پر نہیں رہا، مگر مجھے اب بھی تمہارا خیال ہے۔ یہ بتاؤ ہاتھ کا درد کیسا ہے تمہارا؟ نہال اس کو غور سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہال کو لگا جیسے انایا میں کچھ چینج آیا ہے، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاتھ کا درد تو ٹھیک ہو گیا، چلیے آئیے ناشتہ کر لیں۔ نہال کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹا کر ناشتے کی طرف لگواتی ہوئی بولی تو نہال ڈائننگ ٹیبل پر چلا آیا۔ انایا بھی چائے کھسکا کر بیٹھ گئی۔ حمیدہ ماما کہاں ہیں؟ ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے حمیدہ کو نہال نے مخاطب کیا۔ جی وہ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ تھوڑی دیر میں ناشتہ کریں گی، ابھی وہ تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہیں۔ حمیدہ نے نہال کو سبت کے بارے میں بتایا۔ واہ بھئی، یہ پراٹھا دے کر تو میرا یہی کھانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ انایا چائے نکالنا پلیز۔ نہال اپنی پلیٹ میں پراٹھا نکالتا ہوا بولا۔ انایا اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکی یہ پراٹھا اس نے نمائر کے لیے اس کے کہنے پر بنایا ہے۔ خاموشی سے انایا نہال کے لیے چائے نکالنے لگی، اس سے پہلے وہ دوسرا پراٹھا بنانے کے لیے اٹھی تھی۔ نمائر اپنے روم کا دروازہ کھول کر باہر آئے۔ کیا ہوا، آفس کے لیے تیار ہو گئے؟ رات کو تو تم کہہ رہے تھے کہ صبح لیٹ جاؤں گا۔ نہال نے نمائر کو آفس کے لیے تیار دیکھا تو اس سے پوچھا۔ لیٹ جانے کا تھا، مگر رات کو سونے سے پہلے تھکن اتر گئی، نیند اچھی آئی، اسی وجہ سے صبح آفس کے لیے تیار ہو گیا۔ نمائر اپنے برابر میں بیٹھے انائی پر ایک نظر ڈال کر نہال کو بتانے لگا۔ نمائر کی بات سن کر انائی کی نظریں جھکی۔ کیوں، کیا رات میں کوئی انرجی ڈرنک لے لی تھی؟ نہال نمائر سے پوچھنے لگا تو انائی کرسی سے اٹھ کر کچن میں جانے لگی۔ ہاں یہی سمجھ لو، نمائر نے ٹیبل کے نیچے انائی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اب نمائر دوسرے ہاتھ سے ہاٹ پاٹ کھول کر اپنا پراٹھا نکالنے لگا، مگر ہاٹ پاٹ خالی دیکھ کر اس کی نظر نہال کی پلیٹ میں گئی۔ دوسری سنجیدہ نظر اس نے انائی پر ڈالی۔ وہی انائی نے نمائر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ کہاں ہے میرا پراٹھا؟ نمائر انائی کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہال جو کہ اپنے ناشتے میں مگن ہو چکا تھا، چونک کر سر اٹھا کر نمائر کو دیکھا۔ اوہو، یہ پراٹھا تم نے اپنے لیے بنوایا تھا؟ مجھے معلوم نہیں تھا، تم چاہو تو لے سکتے ہو۔ نہال نے نمائر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے نمائر کی طبیعت کا اندازہ تھا، وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں شروع سے حساس تھا۔ نوفل اور نہال تو ایک دوسرے سے اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں وغیرہ شیئر بھی کر لیتے تھے، مگر نمائر بچپن سے اپنی چائے کا مگ تک کسی دوسرے کو نہیں دیتا تھا۔ نہیں، یہ تم ہی کھاؤ، جاؤ انایا 5 منٹ کے اندر دوسرا پراٹھا بناؤ، 5 منٹ سے اوپر 1 منٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمائر نے نہال کی پلیٹ میں نظر ڈالی، اس میں آدھا پراٹھا بچا ہوا تھا۔ پھر وہ انایا کو دیکھا بولا۔ انایا نمائر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ کس انداز میں تم انایا سے بات کر رہے ہو؟ نہال کو نمائر کا یوں آرڈر دینے والا انداز پسند نہیں ہے، جبھی وہ نمائر کو ٹوکتا ہوا بولا۔ تم میرے اس کے بیچ میں مت بولو اور چپ کر کے یہ پراٹھا کھاؤ۔ نمائر اپنے غصے کو دبانے کے لیے پانی کا گلاس اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ اتنے چھوٹے دل کا مالک ہرگز نہیں تھا کہ ایک پراٹھے پر اپنے بھائی سے بچوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتا، مگر جہاں بات انائی کے ہاتھ سے بنائی گئی چیز کی تھی جو اس کی بیوی نے ہاتھ سے اس کے لیے بنائی تھی، اسی لیے نہال کے پراٹھا کھانے پر نمائر کو جلن کا احساس ہونے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اس کا اور تمہارا بیچ نوکر ہے، وہ تمہارے یہاں پیسے دے کر خریدا ہے تم نے اسے، جو تم اس پر اپنا حق جتا رہے ہو۔ نہال کو نمائر کی بات سن کر غصہ آیا۔ حق صرف نوکر یا غلام پر نہیں جتایا جاتا۔ نمائر بولتا ہوا پانی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ان دونوں کے بیچ بحث شروع ہو گئی، جس کی آواز انایا کچن میں اچھی طرح سن سکتی تھی۔ ان دونوں کی غصے میں آوازیں سن کر انایا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ جلدی سے پراٹھا لے کر کچن سے باہر آنے لگی، گھبراہٹ میں اس کا پاؤں پھسلا، پراٹھے کی پلیٹ سمیت وہ نیچے گری۔ ان دونوں کی توجہ انایا کی طرف مبذول ہوئی۔ نمائر اور نہال دونوں ہی اس کی طرف بڑھے، کیونکہ نہال سے انایا کا فاصلہ کم تھا۔
اس لیے نہال نے عنایہ کو اٹھنے میں مدد دی۔ نمیر جو سامنے سے آتے عنایہ کو سلپ ہوتا دیکھ چکا تھا، پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے تیزی سے اس کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے نہال عنایہ کا سہارا دے کر اٹھا چکا تھا۔ نمیر ان دونوں کو وہیں دیکھ کر رک گیا۔ لگی تو نہیں تمہیں؟ نہال فکر مندی سے عنایہ سے پوچھنے لگا، جبکہ عنایہ اپنے سامنے کھڑے نمیر کو دیکھنے لگی۔ چہرے پر پتلیدے تاثالہ ان دونوں کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ادھم نے ہاتھ میں موجود گلاس پر گرفت مضبوط کی، چھناکے کی آواز سے گلاس ٹوٹا۔ نہال نے مڑ کر نمیر کو دیکھا، وہ اپنا غصہ گلاس پر نکال کر قدم بڑھاتا ہوا نہال کے پاس آیا۔ نہال تم اسے دور رہا کرو، نمیر نہال کو تنبیہ کی انداز میں بولا۔ نہال حیرت سے نمیر کو دیکھنے لگا۔ نمیر کا رویہ اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ اب نمیر عنایہ کی طرف بڑھا۔ دکھاؤ کہاں لگی ہے؟ نمیر اپنا ایک ہاتھ عنایہ کے گال پر رکھتا ہوا دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے عنایہ کی تھوڑی پر پھیرنے لگا۔ سامنے بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس نے عنایہ کی تھوڑی فرش پر لگتے دیکھی تھی، مگر نمیر اور عنایہ کا یہ منظر نہال نہیں دیکھ سکا۔ اس نے نمیر کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے دور ہٹایا۔ نمیر کی توجہ عنایہ کی طرف ہونے کی وجہ سے نہال کے دھکا دینے سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ اب نمیر آنکھوں میں ناگواری لیے نہال کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف نہال کے بھی کچھ اسی طرح کے تاثرات تھے۔ صرف ایک عنایہ تھا جس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بالکل خاموش سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس سے دور رہنے کی مجھے نہیں تمہیں ضرورت ہے، یہ تمہاری ہونے والی بابی ہے۔ نہال کوئی دقیانوسی سوچ کا مالک ہرگز نہیں تھا، مگر نمیر کا یوں عنایہ کے چہرے کو چھونا، اس کے اتنے قریب کھڑے رہنے پر نہال کو غصہ آ گیا۔ جب بھی وہ نمیر کو عنایہ سے رشتہ یاد دلاتے ہوئے بولا۔ شور کے بعد ان کا سرور بھی اپنے کمرے سے نکلا۔ اس نے دونوں بھائیوں کو روبرو کھڑے دیکھا تو معاملے کی سنگینی سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں نہال، تم غلطی پر ہو، اپنا جملہ درست کرو، یہ میری نہیں تمہاری بابی ہے۔ سوری، میں بھی غلط بول گیا، ہونے والی بابی نہیں بلکہ ہو چکی بابی۔ نمیر نے نہال کو دیکھا جتنے آرام سے بولا۔ نہال نے اس کا گریبان پکڑنے میں دیر نہیں لگائی۔ تم نہال چھوڑے سے سربت بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کروانے لگے، جبکہ عنایہ وہی آنکھوں میں آنسو لی سہمی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی۔ نمیر نے اپنے گریبان سے نہال کے ہاتھ جھٹکے۔ سنا نہیں آپ نے ابھی کیا بکواس کی ہے اس نے؟ نہال چیخ کر سرور کو دیکھنے لگا۔ وہ ایسی طبیعت کا یا مزاج کا مالک نہیں تھا، مگر نمیر کی بات سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ نہال وہ صحیح کہہ رہا ہے، 2 ماہ پہلے نمیر کی عنایہ سے شادی ہو چکی ہے۔ سربت ہمت جمع کر کے اسے بتانے لگی۔ نہال خاموشی سے شوق کی کیفیت میں سربت کو دیکھنے لگا، پھر اس نے دوسری نظر عنایہ کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ خاموش کھڑے نمیر کو دیکھنے لگا۔ نہال میری بات سنو۔ نمیر اس کی دلی کیفیت سمجھتا ہوا اس کے قریب آ کر بولا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم، نہال اسے دھکا دیتا ہوا بولا۔ نمیر خاموشی سے روتی ہوئی عنایہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے بیڈ روم میں پورے استحقاق کے ساتھ نہال کے سامنے لے گیا۔ وہ حالی نظروں سے نمیر اور عنایہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہونے لگی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے ماما میرے ساتھ؟ وہ اب آنکھوں میں نمی لی سربت کو دیکھتا ہوا پوچھا تھا۔ نہال کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سربت کو لگا جیسے اس کے سینے پر کسی نے باری سل رکھ دی ہو۔ نہال بیٹا، اس وقت حالات ایسے تھے کہ سب کرنا پڑا۔ سربت میں نہال کو دیکھ کر سمجھ آتی ہوئی بولی۔ کم از کم آپ میرے مرنے کا انتظار تو کر لیتی۔ نہال آنکھوں میں نمی پوچھتا ہوا سربت سے کہنے لگا، اللہ نہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ تحمل سے میری بات سنو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ سربت اس کا چہرہ تھامتے ہوئے نہال نے سربت کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر سربت کو روکا۔ آپ مجھ سے میری خوشی چھین کر مجھے لمبی عمر کی دعا دے رہے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں سنا، اکیلا رہنا چاہتا ہوں میں، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریے گا۔ نہال وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ سربت اپنا سر تھامے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔